قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے. یعنی بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ آپ سے خود سے بولتے ہی نہیں، ان کا سارا کلام جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. یعنی ہر آدمی جو سینسیبل ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور آن ہز اون کلام کرتا ہے، ڈکٹیٹڈ نہیں ہوتا 100%. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انسان تھے اور یقیناً تھے، آپ کا ذہن بھی کام کرتا تھا اور آپ بہترین کلام فرماتے تھے، اس میں کہیں کوئی جمع تفریق رہ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی کریکشن کرتا تھا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے تھے لیکن اپنی خواہش نفس سے مرعوب ہو کر نہیں بولتے تھے. یہ مطلب ہے ما ينطق عن الهوى کا. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ کلام یعنی قرآن مجید مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. اللہ علمہ شدید القوا، پڑھایا ہے اسے زبردست قوت والے نے، مراد جبرائیل ہیں. ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے. فاستوى، پھر سامنے آ کر کھڑا ہوا. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا. فکان قاب قوسین، یہاں تک یہ ہو گیا برابر 2 کمانوں کے فاصلے پر. او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده، پھر اس نے وحی پہنچائی اللہ کے بندے کو. ما اوحى، جو بھی پہنچائی. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا اس کو جھوٹ نہیں جانا. افتمارونہ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو؟ علی ما یرا، اس چیز پر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے جبرائیل کو ایک اور موقع پر بھی دیکھا تھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت الماوا، اس کے آس پاس ہی جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ یعنی اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا. ما یغشی، جو بھی چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نہ چندیائی نگاہ اور نہ ہی حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور بلا شبہ انہوں نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ لات و عزیٰ و منات الثالثۃ الاخری، اور تیسری ایک اور دیوی منات کو. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تو کیا تمہارے بیٹے ہیں ولہ الانثیٰ، اور اس کی بیٹیاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی. عربوں کے تمام جو بت تھے وہ مؤنث ناموں سے تھے اور ان کا تصور یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری اور چہیتی بیٹیاں ہیں، لہذا وہ ہماری سفارش کریں گی، لہذا وہ ان کے بت بنا کر ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور انہی کو سجدے کرتے تھے. اب اس کی طرف جا رہا ہے. الکم الذکر، اور قرآن مجید نے ہمیشہ اس کو بڑے طنزیہ انداز میں کہا ہے. واہ واہ، بلے بلے. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے بیٹے اور اس کی بیٹیاں. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی سخت دھاندلی والی، بہت سخت دھاندلی والی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر صرف نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما تهوى الانفس، اور خواہشات نفس کی جو نفس انہیں سجاتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، یہ بڑا اہم مقام ہے. کیا انسان کا حق ہے، انسان کو مل جائے گا وہ سب ما تمنا، جس کی وہ تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ ہی مالک ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. وَكَمْ مِن مَلَكِ السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرا بھی مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ تعالیٰ شفاعت کی، صرف اس کے حق میں جسے وہ چاہے اور پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے.
لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں کے سے، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان کی حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، تو اے نبی منہ پھیر لیجئے اس شخص سے جو آپ یعنی رخ پھیریے اس شخص سے جو منہ پھیرتا ہے ہدایت سے، ان ذکرنا، ہماری نصیحت سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ صرف دنیاوی زندگی کا طالب ہے، ذالک مبلغہ من العلم، یہی ہے انتہا ان لوگوں کے علم کی، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ عالم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پر ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہوں، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پرسوں ہی سورہ شورى کے اندر اس طرح کی آیت آئی تھی کہ ان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ یہاں اس پر تھوڑا سا اضافہ ہے الا اللمم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول وہ نقل کرتے ہیں لمم کے بارے میں کہ لمم کیا چیز ہے، تو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ لمم سے مشابہ نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا میں سے کچھ حصہ لکھا ہے اور وہ لا محالہ لے کر رہے گا، اور اس میں آنکھ کا زنا کیا ہے، بد نظری، اور زبان کا گناہ کیا ہے، یعنی وہ جنسی نوعیت کی باتیں لے کر مزے لینا، اور دل کا والنفس تمنا، اور دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے برائی کی، اور والفرج یصدقہ او یکذبہ او کما قال، تو انسان کی شرمگاہ جو ہے اس سارے پروسیس کی یا تصدیق کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ یعنی ہم سب یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی دینی محفل میں بیٹھے ہیں اور بڑا اللہ تعالیٰ کا رجحان ہے، جو ہی ہم مسجد سے باہر نکلیں گے اور وہاں ہمیں کوئی خاتون جو ہے وہ نظر آئے گی تو وہاں نظر جو ہے وہ مردوں کی اٹھے گی، اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امتحان رکھے ہیں مرد کے لیے کہ اس عورت کا گریبان کھلا ہو تو پھر انسان کی نظر جو ہے وہ وہاں پر جاتی ہے، کوشش کر کے ہٹائے گا تو ہٹے گی۔ تو یہاں پر جو ایشورنس دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان، پہلی بات تو وہی کہ جو وہاں بھی آئی تھی کہ بڑے گناہوں سے، کبائر سے اجتناب کرے، لیکن جو بے حیائی کی بات ہے ہر ایک سے اجتناب کرے، لیکن انیڈورٹنٹلی، غیر ارادی طور پر اگر اس میں انسان سے کچھ ہو تو ایز لانگ ایز وہ اس کو انتہا تک نہیں پہنچاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے کہ بہرحال یہ جو پہلی بات کہی ہے کہ فواحش، بے حیائی کی ہر بات، خواہ وہ زبانی کلامی حد تک ہو، خواہ وہ بد نظری کی حد تک ہو، خواہ دل کی خواہش کی حد تک ہو، اس کو بھی حتی الوسع انسان روکے گا تو بات بنے گی، ورنہ اگر انسان اس میں دلچسپی لے گا اور اس سے انسان اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو وہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر جب ایک خاص ایک انویزیبل لائن ہے جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو he never knows when he strips out of clothes، اور پھر وہ آخری حرکت جو ہے والفرج جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی ہو جائے گی، شرمگاہ کی انوالومنٹ بھی، پھر پتہ نہیں چلے گا۔ اگر انسان واقعی چاہتا ہے کہ اس میں انوالو نہ ہو تو پھر اس کو اپنے وہاں سے بہت پہلے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ وہی بات ہے کہ جو 13ویں پارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے کہلوائی گئی تھی، الفاظ میں کہلوائی گئی تھی کہ وما ابری نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے ٹیمپٹیشن محسوس کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے، ولا تقربوا الزنا،
یعنی ہم 14-15 پارے میں پڑھ کے آئے نا کہ زنا کے تو قریب بھی نہ جانا. اب وہ قریب کیا ہے؟ نظر کا غلط استعمال. اپنے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کو وہاں پر کرب نہ کرنا, اس کو نہ روکنا, اور گفتگو میں دلچسپی لینا. وہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں سورہ احزاب میں کہ آپ نے کسی دوست کے یہاں فون کیا اور وہاں سے کسی عورت نے نرم لہجے میں کہا ہیلو, تو آپ 2 منٹ لگائیں گے پوچھتے ہوئے کہ جی فلاں ہے کہ نہیں ہے, کہاں گیا ہے, کب آئے گا. اور اگر ذرا کڑک لہجے میں آواز آئے ہیلو تو آپ ہے فلاں, چلو میں پھر فون کرتا ہوں. تو اپنا جائزہ لینے میں انسان کو اپنے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے. One should be very honest to himself. اگر ہم اپنے ساتھ آنےسٹ نہیں ہیں تو پھر ہم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرے. ہم اپنے ساتھ آنےسٹ رہیں گے اور وہ جو سد باب کریں گے ان راستوں کا جو ادھر لے کے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں اس سے بچائے گا. اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. ان ربک واسع المغفرۃ, بے شک اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت والا ہے, اس کی بخشش بہت وسیع ہے. هو عالم بکم, وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس وقت سے, اذ انشاکم من الارض, جب اس نے تمہیں زمین سے اگایا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اچھا, اب یہ بھی پھر آیات مشتبہات میں سے ہوگا کہ یہ جو کہا ہے تمہیں زمین میں سے اگایا تھا, اس لیے کہ اگر تو ایوولوشن کو مانا جائے پھر تو اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے, لیکن اگر ہم ایوولوشن کو نہ مانے تو پھر یہ آیات مشتبہات میں ہے, اس میں سے ہوگا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے ہم نے تمہیں زمین سے اگایا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ایمبریوز تھے. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, بڑے حاجی نہ بنیا کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, وہ جانتا ہے کہ تم کتنے متقی ہو. انسان جب اپنے اوپر خول چڑھاتا ہے تو پھر اس کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. جو نیچرل چیزیں ہیں انسان اس کا اعتراف کرے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کل کو نبوت ملنے والی تھی, ان سے بڑھ کر متقی میں اور آپ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں بھی اپنے نفس سے ابو نہیں ہوں. بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, الا ما رحم ربی, یہی ہماری فیلنگ ہونی چاہیے. یہ ڈر ہوگا دل میں تو انشاءاللہ انسان اس راستے سے بچے گا. اور اگر انداز کیا ہوگا, نہیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, پھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ مر جائے گا اور اس میں ملوث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. افرأیت الذی تولی, کیا نبی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑتا ہے راہ حق سے. وآتا قلیلا واقدا, اور وہ اس نے تھوڑا سا دیا اور روک لیا. عندہ علم الغیب فہو یرا, تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان باتوں کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج تھے. وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم کے صحیفوں میں وہ ابراہیم کے جو وفادار تھے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور انسان کے کام وہی آئے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی, صحیح کی ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ عام دنیا کی ترقی کے لیے اور دنیا کے کام کے لیے یہ دھڑا دھڑ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے, حالانکہ بالکل یہ آیت آخرت کے سلسلے میں ہے. اور ہم سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا دیں گے جتنی چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا, اس میں دھکے دے کر اور مذمت کے ساتھ ڈالا جائے گا. ہاں ومن اراد الاخرۃ, جو آخرت کا ارادہ کرے گا, آخرت کا طالب ہوگا. وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے سعی کرے گا جیسا کہ اس کی سعی کا حق ہے. وهو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو. فاولئک کان سعیهم مشکورا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی, جن کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی. تو یہاں بھی کیا ہے, یہ سارا مضمون آخرت کا چل رہا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور یقیناً انسان کے کام وہی آئے گی یا اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح کی ہوگی, اور یقیناً وہ اپنی صحیح کو اپنے سامنے پائے گا, دیکھے گا, اس کو دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ,
اور پھر جزا دی جائے گی اس کو پوری پوری جزا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے ربی کے پاس پہنچنا ہے آخر کار سب کو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے اور زندگی عطا فرماتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ وہی پیدا فرماتا ہے جوڑے نر اور مادہ. من نطفة اذا تمنا، ایک ہی بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی پروسیس سے اور ایک ہی بوند سے اللہ تعالیٰ بیٹے بھی پیدا فرماتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندگی بخشنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی نپا تولا دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، یہ بھی ان کا ایک بت تھا، اور یہ وہی ہے، اور یہ کہ وہی رب ہے شیرا ستارے کا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا ہے پہلی قوم عاد کو. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو. فَمَا أَبْقَىٰ، پھر اس نے ان کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اس نے ہلاک کیا. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور یقیناً یہ شخص ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو بھی اٹھا پٹکا، یہ قوم لوط ہے. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر چھا گیا ان پر جو کچھ بھی چھایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے. ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کرنے والے ہیں پہلے متنبع کرنے والوں کی طرح. ازفت الازفہ، قریب آ گئی ہے آنے والی گھڑی قیامت کی. لیس لہا من دونہا کاشفہ، نہیں ہے اسے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہی باتیں ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم گا بجا کر ٹالتے ہو. فاسجدوا للہ وعبدوہ، بس اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. وعبدوہ، اور اس کی بندگی بجا لاؤ، سجدہ کر لو. يا